سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بے حد قدردان اور بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ساری آل اور اصحاب پر، اور قیامت تک نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، میرے مؤمن بھائیو، یہ رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کے بے پناہ فضل میں سے ہے کہ اس نے نیک اعمال کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہمیں ان اعمال پر بے پناہ اجر بھی عطا فرمایا، اور ہمیں نیکیوں میں اور طاعتوں میں برکت دی۔ بے شک رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور لوگوں پر سب سے آسان اعمال میں سے ایک وضو ہے۔ رب تعالیٰ نے وضو کو مشروع کیا ہے، اس میں برکت دی ہے، وضو کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے، اور وضو پر ثواب عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وضو کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور وضو کے ذریعے طہارت کو نماز کی شرط قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ پھر اسی آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں بھرپور نعمتیں دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پاکی اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور وضو بھی طہور میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وضو کی نگہداشت اور اس کا خیال رکھنا ایمان میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استقامت رکھو اور تم ہرگز نہ گن سکو گے، اور جان رکھو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی نگہداشت صرف مؤمن ہی رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، طہور یعنی پاکی نصف ایمان ہے۔ ایک حدیث میں وضو کی یہ فضیلت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اٹھ کر 2 رکعات نماز پڑھتا ہے، اس حال میں کہ وہ دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ وہ 2 رکعات ادا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے رب تعالی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواریوں میں کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت کے ساتھ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ رباط یعنی سرحدوں پر قیام کرنا اور ان کا پہرا دینا ہے۔ بندے کی آخرت میں ایک سعادت اور خوش بختی یہ ہوگی
کہ وہ روز قیامت وضو کے آثار کو زیور اور نور کی شکل میں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو یعنی وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ یعنی جنت میں مؤمن کو زیور پہنایا جائے گا، اور یہ زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، بے شک میری امت کو روز قیامت بلایا جائے گا اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں اور پیر وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ نور، سفیدی اور چمک ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چہروں، ہاتھوں اور پنڈلیوں وضو کے اثر سے روز قیامت چمک رہی ہوگی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب امتوں کے درمیان ایک خاصیت ہوگی۔ وضو گناہوں سے بخشش کا بھی سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ من توضأ فأسبغ الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کی خطائیں نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالفعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا، پھر فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جیسا میرا یہ وضو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ وضو انسان پر سے ان گروہ کے کھل جانے کا سبب ہوتا ہے جو شیطان اس پر باندھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعقد الشیطان علی قافیت رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، شیطان تم میں سے ایک کے سر کی چوٹی پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گریں باندھتا ہے، یضرب علی کل عقدہ علیک لیل طویل فرقد، اور وہ ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے سو جاؤ کہ لمبی رات پڑی ہے، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهِ انحلت عقدہ، بس اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، فَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدہ، اور اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتا ہے، فَإِن صَلَّى انحلت عقدہ کلہ، اور اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، سو وہ چست اور حشاش بشاش ہو کر صبح کرتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، وگرنہ وہ پراگندہ خاطر اور سستی کا مارا صبح کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی حرص کرنی چاہیے کہ وضو کے یہ فضائل اسی کو ملیں گے جو اس طرح وضو کرے جیسا کہ رب تعالی نے حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ وضو میں غلطی کرتے ہیں اور برسوں اس غلطی کو دہراتے رہتے ہیں، سو وہ نہ تو سمجھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہ پوچھتے ہی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا وضو کرنے کو سیکھنے کی حرص کرنی چاہیے تاکہ اسے رب تعالی سے فضیلت اور اجر ملے۔ پھر ہمیں حتی الامکان ہر وقت وضو کے نگہداشت کرنی چاہیے۔ ہم صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے ہی وضو کرنے پر اقتصار نہ کرے، بلکہ جب بھی ہمارا وضو ٹوٹے ہم نیا وضو کرے، کیونکہ بندے کا یہ فعل رب تعالی کو بے حد محبوب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ یہ وضو آدمی کو رب تعالیٰ کی طاعت پر سب سے زیادہ مدد دینے والا ہے، کیونکہ وضو والے کو
ان عبادات کی طرف جلدی کرنا آسان ہوتا ہے جن کو باوضو ہو کر ادا کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، جیسے 2 رکعت نفل نماز یا مصحف سے تلاوت وغیرہ۔ وضو کی یہ فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ انسان جب اپنی زندگی میں ایک عمل پر دوام کرتا ہے تو اسی عمل پر مرتا بھی ہے، اور اسی عمل پر وہ روز قیامت مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ سو آدمی روز قیامت اس نیک عمل کے ساتھ یعنی باوضو اٹھایا جائے گا۔ وضو میں بندے کو جن باتوں پر متنبہ ہونا بے حد ضروری ہے ان میں سے ایک وضو اور طہارت کے مسائل میں وسوسہ سے دور رہنا ہے، کیونکہ وسوسہ سنت نبویہ کے خلاف ہے۔ اللہ کا دین تو سراپا آسانی، رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں قسم کی طہارت نصیب فرمائے، دلوں کی طہارت بھی اور بدنوں کی طہارت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔